الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج جہالت کے دور کا ایک آئینہ ہے جو آج ہم آپ کو ماڈرن ایج میں دکھانے جا رہے ہیں، یعنی معاہدہ حلف الفضول اور عصری تقاضوں پر بات کریں گے۔ ذہن میں رکھیے کہ جس معاشرے میں عدل نہ ہو، جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، جس معاشرے میں لا قانونیت کی دیوی برہنہ رقص کرتی ہوئی نظر آئے اور قانون طاقتور کے در پر ہاتھ بات باندھے ہوئے کھڑا ہوا نظر آئے، جس معاشرے میں حقوق سلب کیے جاتے ہوں، جس معاشرے میں بد امنی اور بے چینی ہو، جس معاشرے میں طاقتور کا الگ جہاں ہو اور کمزوروں کی الگ بستی ہو، جس معاشرے میں انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک سب اپنے اپنے گورکھ دھندوں میں لگے ہوں، جس معاشرے میں اخلاقی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کوئی مضبوط اجتماعی آواز نہ ہو، جس معاشرے میں بے حسی اور خود غرضی اس حد تک بڑھ جائے کہ کسی کو کسی کی فکر نہ ہو، سب اپنے اپنے معاملے میں لگے ہوں، جس معاشرے میں ظلم اپنے عروج پر ہو اور ظالم کی کسی قسم کی کوئی پکڑ نہ ہو بلکہ ظالم قانون سے مکمل طور پر ماورا ہو، جس معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر تصور، یعنی اس کا جو تصور ہے مکمل طور پر ناپید ہو جائے، اور جس معاشرے میں مساوات ختم ہو جائے اور معاشی استحصال کا دورہ ہو جائے، یاد رکھیے وہ معاشرے کبھی بھی نہیں پنپتے بلکہ وہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ناظرین کرام، آج سے 1450 برس پہلے کچھ ایسا ہی عرب کی سرزمین پر ہوا تھا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے مکمل طور پہ برباد ہو گئے تھے، ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان مکمل طور پہ غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشتناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں اس وقت کے معاشرے میں ایک تاریخی معاہدہ ہوتا ہے، ایک تاریخی ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ انسانیت کو انٹروڈیوس کروانے والے، انسانیت کے سب سے بڑے علم بردار، ظاہری اعلان نبوت سے پہلے اپنی جوانی کے دور میں حلف الفضول نامی اس تاریخ ساز معاہدے میں شرکت کرتے ہیں، جو قتل و غارت گری کو ختم کرنے، امن و امان کو قائم کرنے، کمزوروں کی داد رسی کرنے، حقدار کو اس کا حق پہنچانے اور مظلوم کو انصاف دلانے پر مبنی تھا، جو خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصولوں پر جیو اور جینے دو کے فلسفے کے تحت باقاعدہ کیا تھا۔ اور یہ وہ تاریخی اور قیمتی معاہدہ تھا ناظرین، جو اس کائنات کی سب سے ویژنری ہستی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز تھا۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ ابھی ظاہری اعلان نبوت نہ ہوا تھا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق صرف 20 برس تھی، مگر معاشرے کو بد امنی سے بچانا، انصاف کو قائم کرنا، ایک انڈیویجول کو اس کا حق اس کے ڈور سٹیپ پہ پہنچانا، اس کائنات کے سب سے عظیم ریفارمر کو اس وقت بھی سب سے زیادہ عزیز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری اعلان نبوت کے بعد بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپروچ یہ تھی کہ اگر اسلام میں یعنی آج بھی بحیثیت رسول اللہ اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا، بلکہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جتنے افراد اس معاہدے میں شریک تھے سب ایک ایک کر کے اس دنیا سے گئے، مگر سرور دو جہاں اپنی پوری حیات طیبہ میں معاہدہ حلف الفضول کے ویژن کو مزید انہینس کر کے اس پر عملی طور پر نہ صرف کام کرتے رہے بلکہ معاشرے کو امن، انصاف، مساوات، حقوق کی فراہمی، مظلوموں کی مدد، ظالم
کو کیفر کردار تک پہنچانا اور غریبوں کی امداد کرنے کا حسین ترین گہوارہ بناتے رہے۔ ناظرین، رسول اللہ کا منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد بھی اس حلف کی اہمیت کو واضح کرنا، پھر اس میں شامل ہونے کی آرزو کرنا، اور ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ سنت بن جاتی ہے، جسے تائید خداوندی بھی حاصل تھی۔ وہ کہ اظہار نبوت کے بعد اس حلف کے لوازمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کا ہی حصہ بن گئے، لیکن ظاہری اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت سے واقع حلف الفضول تاریخ میں امر ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ امام الانبیاء نے صرف اس معاہدے کو اختیار نہیں کیا، اس کو ٹیک اپ نہیں کیا، اس کو اون بھی کیا، اس کو پریکٹیکلی اسلام کے لیے ایک ویژن بنا کے، ایک مشن بنا کے، بلینڈ کر کے معاشرے کے اندر نافذ کر دیا۔ سب سے پہلے ظاہر ہے یہ بنیادی طور پہ جو دیکھنے اور سننے والے ہیں، میں نے ایک جملہ ادا کیا کہ جہالت کے دور کا آئینہ ہے، لیکن ماڈرن ایج کے جو یوں کہہ لیجئے کہ پڑھے لکھے معاشرے کے جو ہم تصور کو پیش کرتے ہیں، اس کی کلی کو کھول کے رکھ دیتا ہے ہمارے سامنے، ہمیں بتلاتا ہے صاحب کہ اس دور میں کیا ہوا تھا، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال عرب کے معاشرے میں ظاہر ہے جو ایک قبائلی نظام تھا اور آپس میں ایک رفت تھی، رسہ کشی تھی۔ آغاز تو اس تاریخی جو ایک پرسپیکٹیو ہے اس سے کیجئے، اور روایتی عصبیت کا جو معاملہ تھا جس کی وجہ سے حروب فجار ہوئی، یعنی تقریباً 4 جنگیں ہوئیں، اور اس کا جو پورا ایک بیک گراؤنڈ منظرنامہ وہاں سے شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے جتنے خوبصورت انداز میں حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی عقل کو جھنجھوڑا ہے، اللہ اس کی آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ الہامی تعلیمات کی نہ ہونے کی بنا پر انسانیت شرما چکی تھی، حیوانیت کا غلبہ تھا، ایسے ہی، اور قرآن کریم اس معاشرے کو ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کے الفاظ سے یاد کرتا ہے کہ کھلی گمراہی میں تھے۔ بالکل ایسا ہے۔ اور وہ کھلی گمراہی اس طرح سے تھی کہ طاقتور کمزور کو کچل رہا تھا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی بھینس اسی کی تھی، ظلم اور تعدی اپنے عروج پر تھا، ذرا سی بات پر لڑائی شروع کرنا اور سالوں تک لڑتے رہنا یہ ان کی سرشت میں داخل ہو چکا تھا۔ علم نہ ہونے کی بنا پر جہالت ناچ رہی تھی، بالکل ٹھیک، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے نے معاشرے کو لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بالکل ایسا ہے۔ اس بنا پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کے اعلان نبوت سے قبل کا جو ایک نقشہ ہے، اس کو قرآن کریم نے ایک اور مقام پر یوں فرمایا کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ لوگوں نے اپنے اوپر بوجھ لاد دیے تھے، صحیح، لوگوں نے اپنے لیے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا جہالت کی وجہ سے کہ انسانیت معاشرے سے روٹھ چکی تھی۔ ایسے میں حالت یہ ہو چکی تھی کہ جن حروب فجار کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بات میلوں پر پھیلی ہوئی تھی، اور ان میلوں میں جب یہ قبائل جمع ہوتے تو ذرا سی بات پر لوگوں کی جانیں لینا، آپس میں لڑنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ اور اس کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے ہمیں دیے، ٹھیک ہے، ان میں فرمایا کہ اربعۃ من حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ان حرمت والے مہینوں کے متعلق انہوں نے جہالت کے باوجود ایک انداز اختیار کر رکھا تھا کہ جب یہ مہینے آتے، ٹھیک، یعنی رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تلواریں نیام میں ڈال دیتے، 4 حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینوں میں، اور وہ نیزوں کی برچیاں اتار کر رکھ دیتے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے سفر سے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اسی، کیونکہ لوٹ مار ان کا طریقہ تھا۔ اوکے، اچھا یہ حرمت والے مہینوں کا احترام اس وقت بھی تھا؟ جی، وہ اس وقت کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس حرمت والے مہینے میں انہیں لڑائی کرنا پڑی تو اس کے اوپر انہوں نے خود یہ کلمہ کہا کہ فجرنا، کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے گناہ ہو گیا، اور وہ کرتے تھے۔ اس وجہ سے جب انہوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ چھیڑ دی تو اس کو پھر حروب فجار کہتے ہیں۔ اوکے، اور یہ جس میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر میں شریک ہوئے ہیں، اوکے، اس میں
دو قبائل قریش اور بنو کنانہ ایک طرف ہیں، بنو قیس اور اعلان دوسری طرف ہیں، ٹھیک ہے، اور حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 15 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس طرح سے شرکت نہیں کی کہ آپ کے ہاتھوں کسی کو نقصان پہنچا، یعنی اس وقت بھی آپ کے ہاتھوں، آپ کے دست مبارک سے کسی کو نقصان نہ پہنچا. آپ تو سراپا رحمت بن کر سبحان دنیا میں قدم لائے اور انسانیت نے قدم جمانا شروع کر دی ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ دشمن کی طرف سے جو تیر آ رہے ہوتے تھے آپ انہیں اکٹھا کر کے اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے، اس سے زیادہ اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں تھا. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور اس حال میں بھی آپ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اب یہ حرب فجار جو آخری ہوئی وہ اتنی شدید تھی کہ اس میں کئی جانیں تلف ہوئی، اور آخر کار جب صلح ہوئی تو صلح کے اوپر یہ کہنے لگے کہ جس کے لوگ زیادہ مرے ہیں برابر چھوڑ کر زیادتی کی دیت دے دیتے ہیں. اب قریش کے زیادہ ہوئے تھے، اب اس کو بھی قرآن کریم بیان کر رہا ہے. وہ کیا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اوکے، قبریں جا کر گننے لگے کہ کن کی میتیں زیادہ ہیں. تو زمانہ جاہلیت کے اس اندھیر میں، اس ظلمت میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم بقائے باہمی کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ. ٹھیک ہے. تو اس بنا پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں سے آپ دنیا کو بچانے. اچھا، یہ حلف الفضول پہ بھی تو ہم آتے ہیں باقاعدہ ڈاکٹر صاحب، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے، ایک ایسا معاہدہ ہے جو ہوا تو جہالت کے دور میں، اور جو عصبیت کے پروردہ تھے، جو قبائل کے سردار تھے، ان میں جو خاص طور پہ جو صلح پسند تھے انہوں نے کیا. لیکن میں بار بار ریپیٹڈلی ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ آج جب اس معاہدے کو ہم دیکھتے ہیں تو اپنی جہالت کے اوپر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس جہالت کی جو ہے وہ گھاٹی کے اندر اپنے آپ کو غرق کر چکے ہیں. اچھا، ایک دو تین واقعات ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ بات کی. ایک تو جو شہر زبید کا ایک شخص آیا تھا، ایک تاجر تھا ظاہر ہے، اور وہ جو عاص بن وائل سے اس کا کچھ مطلب خرید و فروخت کا معاملہ ہوا تھا، تو ایک تو اس میں کیا رفت قائم ہوئی تھی وہ ذرا بتائیے. دوسرا، اعلان نبوت کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابو جہل سے، یعنی جو ایک اجنبی شخص سے ظاہر ہے مطلب معاملہ ابو جہل کا ہوا تھا، تو آپ نے کس انداز سے اس کا حق اس کو دلوایا تھا. اور ایک اور واقعہ بھی غالباً ہوا تھا، کسی بچی کا واقعہ ہوا تھا جس میں اسلحہ بردار باقاعدہ جمع ہوئے تھے. تو یہ دو تین واقعات ہیں، پہلے ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے وہ کیا ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں حلف الفضول پر. یہ وہ معاہدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جس کی کنٹینیوٹی ہمیں نبوت کے اعلان نبوت کے بعد بھی نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ لائف اس معاہدے کو اون کیا. نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے بعد بھی خلافت راشدہ میں بھی ہمیں بار بار کوٹیشن نظر آتی ہے حلف الفضول کی. یعنی یہ اتنا بنیادی ڈاکومنٹ تھا، اتنا بنیادی معاہدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک کا. اچھا، یہ کیوں اتنا زیادہ پاپولر ہوا اور اس کے اندر پاپولرٹی کا اور اس کی ریلیونس اتنی زیادہ؟ ہاں بتائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا تو جو بنیادی اوصاف سامنے آتے ہیں وہ صادق اور امین کے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور وصف بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مسکینوں کی اور مظلوموں کی غمگساری ہے. یہ اتنا بڑا وصف ہے. آپ دیکھیں کہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وصف بھی آپ کی حیات پاک فرام ویری بگننگ اتنا ہائی لائٹڈ ہے جتنا آپ کا صادق اور امین ہونا. اس کا سبب میں دلیل آپ کو یہ پیش کرتا ہوں. جب آپ پہ وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس اور فرمایا کہ جبریل امی کو میں نے دیکھا تو اب جو دلجوئی کے کلمات ارشاد فرمائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. کیوں؟ آپ مسکینوں کے، غریبوں کے، مظلوموں کے، محتاجوں کے غم گسار ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ کریکٹر ٹریٹ تھا ذات نبوت کا فرام ویری بگننگ. شخصی انٹروڈکشن تھا بالکل فرام ویری بگننگ. اچھا، یہی سبب تھا کہ ہر وہ ایفرٹ جہاں پہ مظلوموں کو سپورٹ دینی ہوتی تھی، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمیں اس میں ایکٹیو نظر آتی ہے. بالکل ایسا. اچھا، اب یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کی کنٹینیوٹی تھرو آؤٹ دی لائف ایک نیچرل عمل ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اسلام کا تو پیغام ہی انسان، جیسے بھی پیاری دلیل دی پروفیسر صاحب نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسانیت جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، قرآن مجید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑ دیا. واہ. ان زنجیروں سے انسانیت کو آزاد کر دیا. بے شک ایسے. وہ زنجیریں کیا تھی؟ فلک تاہم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک العقبہ. وہ یہی تو زنجیریں تھیں کہ یہ ظالم کے ہاتھ، طاقتور کے ہاتھ
کمزوروں کی گردنوں پر تھے، بلکہ اور آپ نے گردنوں کو چھڑا دیا۔ انسانیت تھی کہاں، انسانیت کو انٹروڈیوس بالکل بالکل، تو یہی اس تصور انسانیت یہی تھا، کمزور کا استحصال کرتے جو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اچھا، اب اس کی تائید کئی واقعات سے ہوتی ہے، مثلاً مکہ کے اندر بھی ایسے واقعات ہوتے تھے اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ اکثر ایسے واقعات پیش آ جاتے تھے۔ یمن کے شہر زبید سے ایک شخص جیسے ایک تاجر ہے، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، اور اس نے آ کے کاروبار کیا وہاں، اور دری اسنا اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا کاروبار ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوا جو مکہ کا بڑا انفلوئنشل آدمی تھا، عاص بن وائل، ٹھیک، اور اس نے پیمنٹ نہیں کی، اس نے کہا کل 1-2 دن بعد آ جانا۔ جب وہ 1-2 دن بعد گیا تو اس نے پھر مہلت مانگی، حتیٰ کہ وہ اس کو ٹال مٹول لگ گیا، وہ بڑا پریشان ہوا، کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، سارا تجارت کا سامان اس کو دے دیا ہے اور یہ پیمنٹ نہیں کر رہا، اب میں کیا کروں؟ اب اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اور اس نے دہائی دی، یعنی اس کی پوری فریاد کا مفہوم یہ تھا کہ ہے آل فہر تم میرے لیے کیوں آل قہر بن گئے ہو؟ اوکے، یعنی اس نے اعلان کیا پہاڑ پہ چڑھ کے، ہے آل فہر میں تمہارے شہر میں آیا ہوں اور تم میرے ساتھ یہ مظالم کر رہے ہو، اور ظلم میرے ساتھ سین حرم میں ہو رہا ہے اور کوئی میری دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ اب جو سلیم فطرت لوگ تھے اس سوسائٹی کے، وہ کھڑے ہوئے، اور لیڈنگ پرسنالٹی زبیر بن عبدالمطلب تھے کہ جناب یہ تو بہت غلط ہے، یہ تو بہت دور تک میسج جائے گا جس طرح یہ فریاد کر رہا ہے۔ اور یہ عاص بن وائل جو تھا یہ ایکچولی بائی ڈیفالٹ اس نیچر کا تھا، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے بھی روک لیے تھے اس نے، بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ تھا یہ آگے چل کے مائدہ الف الفضول کی بنیاد بنا۔ ابو جہل والا بھی تو واقعہ ہے، وہ بھی ذرا مختصر دیکھیں، وہ یہ واقعہ جو ہے یہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے کہ ابو جہل کے پاس کس ایک اور تاجر کے ساتھ معاملہ ہوا، تو جب اس نے افغان کی تو وہاں کچھ قریشی نوجوان تھے، انہوں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ تنہا چل پڑے، ٹھیک ہے، اور ابو جہل کے دروازے پہ گئے، اسی وقت اس کا حق اس کو دلوا دیا۔ اچھا، اب یہ 3-4 واقعات بنیادی طور پہ ایک ظاہر ایک ایفیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر، اور کوئی ایک واقعہ کبھی کبھی ہم ایکچولی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے مفتی صاحب، خاص طور پہ مجھ جیسے اسٹوڈنٹ نے تو یہ دیکھا ہے کہ کبھی کبھی بہت بڑے بڑے واقعات، بہت بڑے بڑے ثانیات جو ہیں وہ معاشرے کی مینٹالٹی کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی سمت اس کا تعین نہیں کر پاتے، لیکن کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے وہ اس انداز سے ٹریگر کر دیتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ایک بڑا انقلاب بپا ہو جاتا ہے، مطلب دیکھتے دیکھتے جو صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ ظاہر اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ وہی بات ہے کہ یہ مختلف تواتر سے جو ہے جنگیں ہو رہی تھیں، لیکن کسی واقعے نے جو ہے وہ ذہن کو تبدیل کر دیا، اور ذہن کی جو تبدیلی ہے وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی محنت سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو آئیے ذرا اس طرف آتے ہیں، یعنی ایک یونائٹڈ فورم آپ یوں کہہ لیجئے کہ مکے میں باقاعدہ بنتا ہے، اور اس یونائٹڈ فورم کو جو ہے اس کو صحیح طور سے موٹیویٹ جو کیا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے، تو اس پہ ذرا بات کریں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا وہ ایکچولی کیا تھا، اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی، اور خاص طور پہ جو اس کے پوائنٹرز تھے وہ بھی بتائیں لوگ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آج بڑی اہم ٹاپک کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں۔ زبیر بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، یہ اگرچہ اعلان نبوت سے پہلے وصال کر گئے، لیکن اپنی قدرتی صفات کی وجہ سے بڑے نرم مزاج، صلہ رحمی کرنے والے اور مہربان انسان تھے ماشاءاللہ۔ انہوں نے جب یہ جو واقعہ ابھی پروفیسر صاحب نے سنایا کہ ایک بندے نے آگے کہا کہ میرا مال نہیں دیا جا رہا، اور میں مال لے لیا، پیمنٹ نہیں دی جا رہی، تو حضرت زبیر بن عبد المطلب نے عبداللہ بن جدعان کے گھر جا کر ایک میٹنگ بلائی، جس میں مکے کے بڑے بڑے طاقت والے لوگوں کو اکٹھا کیا، طاقت بھی تھی اور ان کے اندر صلہ رحمی کا عنصر بھی پایا جاتا تھا، ان کو اکٹھا کیا اور اپنا یہ مدعا دیا کہ اگر ہم اس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو ہم جو کعبے کی وجہ سے ہمیں شرف ملا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی سرداروں کو اور جو لیڈ کلاس تھی اس کو آپ نے مجتمع کیا، ان کو آپ نے یہ کہا کہ جو کعبۃ اللہ کی وجہ سے عظمت ہمیں قریش والوں کو ملی ہوئی ہے، ہماری بدسلوکیوں اور برے رویے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس کے اوپر کوئی ورک ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ ساری چیز پیش خیمہ بنی اس معاہدے کا، حلف الفضول کا۔ اس کا سبب کیا ہے اور ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ کون ہیں، کس وجہ سے اس کو فضول کہا جاتا ہے؟ یہ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ کوئی زائد چیز ہے، لیکن اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی۔ نمبر 1 کہ 3 بندے ہیں اس کے اندر اہم جو اس معاہدے کو بنانے والے ہیں، تینوں کا نام ہی فضل ہے، اس وجہ سے اس کو فضول، حلف الفضول کہا جاتا ہے، فضیلت والا حلف۔ اور ایک اس کی وجہ شارحین نے اور مورخین نے یہ لکھی کہ یہ فضول اس وقت تک نہیں ہوا تھا، فضیلت والا اس وقت تک نہیں ہوا تھا
جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سبحان نہیں اللہ، تھی. جب آپ بھی اس میں داخل ہو گئے تو یہ فضیلت سبحان ہوگی. اللہ، سبحان اب وہاں پر جو گفتگو ہوئی، جن پوائنٹس کے اوپر بات ہوئی وہ بڑے اہم تھے. ہاں وہ کیا ہے؟ وہ یہ سب سے پہلا تھا کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو. اور یہ جہالت کے دور کی بات ہو رہی ہے، پیور جہالت، نیرا جہالت کا دور ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی کیا اچھی روایت ہے. عرض کی حضور مظلوم کی تو ہے، ظالم کی کیسے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک کر. ایک جس حدیث کا حوالہ پروفیسر صاحب نے دیا، میں اس کی ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ساری باتوں میں سب سے غالب ہے. وہ کیا؟ کہ وہ تعین علی نوائب الحق. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جرت و بہادری والی کوالٹی سنائی کہ جب حق کی بات آتی ہے نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، پھر کسی کی طاقت اور قوت کو نہیں دیکھتے. اور اس چیز کی آج بڑی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر حق کی طرفداری کا جذبہ پیدا کریں. ایسا ہی ہے. ہم حق کی طرفداری سے ہٹ گئے، ہم قوت اور طاقت کو دیکھتے ہیں. جس طرف طاقت ہوتی ہے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ حق کی راہ کو چھوڑ دیتے. تو یہ سب سے پہلی بات تھی کہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو. دوسرے نمبر پر اپنے ملک میں امن و امان قائم کریں گے کہ جو شرف اور عزت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ امن و امان کی وجہ سے اور لوگوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کی وجہ سے قائم رہے. تیسرے نمبر پر کہا کہ اس کا یہ نقطہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو مسافر آئے گا اس کے مال اور جان کی حفاظت کی ذمہ داری. ویسے بحیثیت مسلمان میرے مال، میری جان اور میرے خون کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات پہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے مومن جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. اور جب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا ذرمہ کرم بھی اٹھا لیا. تو میں راستے میں کئی حادثے کا شکار ہو جاؤں اور میں بے نمازی ہوں تو پھر مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے. بالکل ایسا. یہ ہمارے رب کا کرم ہے کہ وہ ہر جگہ ہماری حفاظت فرماتا. پھر فرمایا اس کا چوتھا نقطہ یہ تھا کہ ہم آنے والے ملکوں سے اپنے ملک میں غریب لوگوں کی ہمیشہ مدد کریں گے. واہ! یہ ایک بہت بڑا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا پہلو ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے کی بجائے غریبوں سے اور مال نکلوایا جاتا. تو یہ اسلام کی بنیاد سے پہلے بات بتائی گئی کہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ غریبوں کی مدد کرو، اس سے رب راضی ہوتا ہے. اور کہا کہ ہم کسی غاصب اور ظالم کو چاہے وہ مکے کا ہو یا غیر جو یہاں ظلم کرے گا ہم اس کے بعد اس کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے. یہ وہ بنیاد تھی جس کے اوپر پھر یہ آگے بات چلی. آئیے صاحب اب ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معاہدے میں شرکت کیسے ہوتی ہے؟ بڑی عام ترین بات ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام کے نزدیک جو ہے وہ اس معاہدے کی کس قدر اہمیت تھی؟ مطلب مجھ جیسا طالب علم تو دیکھتا ہے کہ آپ کی پوری حیات طیبہ میں ہمیں حلف الفضول کا ایک شیڈ نظر آتا ہے. پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چارے حیات طیبہ کی اگر ہم بات کریں تو تمام جتنے بھی معاہدے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں، چاہے آپ وہ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجئے، میثاق مدینہ کو اس سے پہلے دیکھ لیجئے، دیگر ایگریمنٹس، آپ کو ایک رنگ حلف الفضول کا جو اس میں نظر آتا ہے، بتائیے ذرا. بات یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق کا ہمدرد نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. جنہیں بھیجنے والے نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور ساتھ ہی یہ اعلان فرمایا کہ محبوب آپ انسانیت کے اس عظیم منصب پر فائز ہیں، خوب کھل کر لوگوں کو دعوت دو اور ان سے کہو لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اے عرب کے معاشرے کے لوگوں آؤ میں نے تمہارے اندر 40 برس گزارے ہیں، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھو کہ کس طرح انسانیت کے لیے تڑپا ہوں، کس طرح انسانیت کو اس کا حسن دینے کے لیے میری جد و جہد ہے، کس طرح انسانی وقار کو اس کی بلندیوں تک پہنچانے کا میرا ایک جذبہ ہے. جب عبداللہ بن جدعان اس معاہدے پر سب سرداروں سے دستخط کروا چکے اور معاہدہ وہ ختم ہوا اور اٹھنے لگے تو وہ پکارا، او سرداروں رکو، ابھی سرداروں کے سردار کے دستخط تو رہتے ہیں. آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گو عمر میں وہ ہم سے کم ہیں مگر عقل میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان. ان کی دانش مندی نے عرب کی سرزمین پر کیا سکہ جما رکھا تھا
بچپن سے یہ ایک شعر ان کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْمَاءُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْحَرَامِ کیا من بھاتی صورت ہے اللہ کہ یہ وہ چہرہ ہے جس کے صدقے میں اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ یتیموں کا اور بیوگان کا ہر وقت خیال رہتا ہے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ اس وقت آپ کی عمر 20 برس تھی, سب سے آخر میں دستخط فرمائے, لیکن اس بات کو اس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, جنہوں نے زندگی کے ایک ایک موڑ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس امت کا ترہ امتیاز بتایا, ہمیشہ یاد رکھا. فرمایا کرتے کہ اگر اس حلف الفضول کے مقابلے میں ایک طرف سرخ اونٹ رکھے جاتے, سرخ والے اونٹ اس وقت قیمتی تھے, مطلب اس کی مثال دیکھیں, اس کی اہمیت کو جاگرت. مقابلے میں دولت ہوتی اور اس ایک طرف یہ معاہدہ حلف الفضول ہوتا, تو میں معاہدے کو پسند کرتا تھا, پسند کرتا ہوں. آج بھی اگر اس سوسائٹی میں کچھ افراد ایسے نکلیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے, مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے, غریبوں کو ان کا حق دینے کے لیے جمع ہوں, میں ان میں پیش ہوں گا. یعنی آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اسلام کے دور میں بھی اگر مجھے معاہدہ میرے سامنے رکھا جاتا, آج بھی اس کو پسند کرتا. آپ علیہ وسلم پوری زندگی یہ اس کو یاد کر کے فرماتے تھے کہ وہ مجھے دولت کے مقابلے میں کتنا عزیز ہے. کیوں؟ اس میں انسانیت کی فلاح ہے, اس میں انسان کو عزت اور وقار ملتی ہے. جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہوں کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و ارضہ, ہر مسلمان کا ہر مسلمان پر اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کی جان کو, اس کے مال کو, اس کی آبرو کو. یہ تین باتیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلف الفضول کی روشنی میں امت کو اس طرح دیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت میری سنو, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی انسانیت کے خلاف کام دیکھو, کوئی ناپسندیدہ کام دیکھو, تو اس کو قوت کے ساتھ کچل دو, تو قوت کے ساتھ روکو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ تم اسے طاقت کے ساتھ نہ روک سکو تو فَبِلِسَانِهِ ہی, پھر زبان کو حرکت میں لاؤ, کم از کم اتنی غیرت تو دکھاؤ کہ ہمیں اس کام سے, اس ظلم سے نفرت ہے. فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر ایسے حالات آ جائیں کہ آپ ظلم کو طاقت سے نہ روک سکو, زبان سے نہ روک سکیں, زبان سے نہ روک سکو, فَبِقَلْبِهِ, تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو. یعنی دل میں برا جاننا اضعف الایمان, فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آدمی معاشرے کے اندر ناپسندیدہ افعال ہوتے دیکھتا ہے, نہ اسے طاقت سے روک سکتا ہے, نہ زبان سے روک سکتا ہے, اور صرف دل میں برا جان کر رہ جاتا ہے. لیکن آج تو حالات یہ پیدا کر دیے گئے ہیں کہ زبان سے روکنے کی بجائے, طاقت سے روکنے کی بجائے, اگر آدمی کہے کہ یہ کر رہا ہے میں کیوں نہیں کر رہا, اس نہیں تک اگر پہنچا دیا جائے تو ان کو اسلام سے کیا تعلق ہو. نہیں سر, اس میں ایک اور بات, میں ذرا دو باتیں چاہتا ہوں, اس پہ آپ ذرا کامنٹ کیجئے. ایک بات تو یہ کہ میں بھی چونکہ ریپیٹڈلی یہ جملہ استعمال ہوا اور کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظاہری حیات طیبہ کے 20 برسوں میں اس معاہدے کو جوائن کیا, مینز سرکار علیہ السلام دوسرے لفظوں میں جو ٹین ایجرز ہیں, 19 سال تک تقریباً ٹین ایج, اب 19-20 سال کی عمر, یعنی نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا جو ویژن ہے اور ان کا مشن ہے وہ بنیادی طور پہ اس ایج میں یہ ہونا چاہیے کہ انصاف کو لاگو کرنا ہے, انصاف کی فراہمی اور حقوق کی پاسداری کروانی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس, کہ جتنی امتیں ہم نے بھیجی ان میں تم سب سے بہتر کیوں ہو, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر میثاق مدینہ کو کتنی عظمت دی, حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر صلح کے معاہدے کو کیا اہمیت دی. ان معاہدات میں سر فہرست اگر کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو وہ انسان دوستی ہے, انسان کو جیو اور جینے دو کی پالیسی عطا کرنا ہے.
ڈاکٹر صاحب جو معاشرہ ہم اپنی ینگسٹرس کو دے کر جا رہے ہیں، مطلب میں ظاہر ہے آپ سے سوال بہت ہی یہ سمجھ لیجئے کہ بٹوین دا لائنز کرنا چاہ رہا ہوں، معاشرہ ہم دینا چاہ رہے ہیں یا جو معاشرہ ہم دے کے جا رہے ہیں، یا جس طرح سے ذہنی بود و باش ہمارے نوجوانوں کی اب ہم کر رہے ہیں، یا ہماری جو اگلی جنریشن ہے ان کو جو ہم ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، مطلب میں اگر اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھوں اور حلف الفضول کے نکات کو سامنے رکھوں تو اس کو ایک تو یہ کہ اس کو سنک کیسے کریں گے ایک بات، اور سنک کر کے جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کیا میرا پیغام اس انداز سے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، ذرا بتائیے۔ جی جنید صاحب، اگر ہم دیکھیں کہ ہم کون سی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا جو پروٹوٹائپ ہے وہ تو سیرت کے اندر بڑا واضح ہے، اس کا جو بنیادی نمونہ ہے وہ ہمیں سیرت سے بڑے واضح انداز سے ملتا ہے، اور حلف الفضول جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل لیول پہ اس کی خشت اول ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح۔ اس کو کانفیڈریسی یا ورچو کہا گیا، یعنی فضل کے دو معنی ہیں نا، ایک تو معنی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے سارے شرکاء جو تھے فضل کے نام سے ان کا شروع ہوتا، بالکل صحیح۔ دوسرا فضل ویلیو کو بھی کہتے ہیں، فضیلت کہتے ہیں ویلیوز کو، ورچو کو۔ آپ جانتے ہیں کہ حلف الفضول سے پہلے بھی معاہدے ہو چکے تھے، یعنی حلف الفضول سے پہلے بھی اس طرح کا معاہدہ ہو چکا جی جی جی، جس کو ریوائیو کرنے کے لیے حلف الفضول کیا گیا تھا۔ جی جی، اس کا ایک مطلب نکلتا ہے کہ وہاں سوسائٹی میں معاہدے ہوتے تھے پھر لوگ بھول جاتے تھے، لیکن آپ نہیں بھولے، آپ نہیں بھولے، لوگ جو ہیں وہ چلے گئے، لوگ انتقال کر گئے، لوگ آپ جو ہیں وہ ایک معاہدہ ختم ہوا تو دوسرے کی ضرورت پڑی نا، بالکل، اگر وہ آبزرو ہوتا رہتا، اس کی پابندی ہوتی رہتی تو کیوں نیا معاہدہ کرنے کی ضرورت پیش آتی، بالکل صحیح۔ لیکن آپ آخر وقت تک فرما رہے ہیں کہ مجھے دولت سے بھی زیادہ ہر چیز سے زیادہ یہ معاہدہ اور وہ تین بھائیوں کے نام پہ معاہدہ تھا جو ابتدا تھی، کنٹینیوٹی جو ہے وہ آپ سسٹم کی ذات پاک کے اندر اس کی نظر آتی ہے۔ اچھا، جب آپ اس معاہدے کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں وہ اصول ملتے ہیں جن اصولوں کو ہم لاگو کر کے اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو ایک ساؤنڈ فاؤنڈیشن دے سکتے ہیں، ساؤنڈ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشن دے سکتے ہیں۔ اسلام کے پرسپیکٹو میں بتائیے، میں اسی والے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ معاہدہ میں بتاتا کیا، دیکھیں اگر آپ اس پورے معاہدے کو پڑھتے ہیں تو معاہدہ یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم سب لوگ مظلوموں کے لیے ظالم کے خلاف یک دست رہیں گے، اللہ کرے، ایک ہاتھ رہیں گے، اللہ کرے، اور اس وقت تک مظلوم کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک سمندر کا پانی اپنی سیپیوں اور گونگوں کو بگوتا رہے گا، اور جب تک ہیرا اور سبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے۔ اب زبان دیکھیں کیا فصاحت و بلاغت اور کیا تاثیر ہے، اور ہماری معیشت میں مساوات ہوگی، یہ ٹیکسٹ ہے معاہدے کا۔ اب اس سے پتہ یہ چلا، پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاہدے کی سینکٹیٹی اس کے ساتھ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے نام سے شروع کریں، واہ، اللہ کو درمیان میں ضرور رکھیں، اللہ، اور اللہ کے سامنے اس معاہدے کے حوالے سے جوابدہی کو نظر انداز نہ کریں۔ واہ، یہ پرائمری کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے مسلم سوسائٹی کی۔ واہ، ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات کیا کہ ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کریں گے، واہ، اللہ کرے، تیسری بات یہ ہے کہ ظلم کے خلاف منتشر نہیں رہیں گے، متحد رہیں گے، اللہ کرے، ایک نہیں کہ کدھر جا رہا ہے کدھر جا رہا ہوں۔ میں صرف دعائیں کر سکتا ہوں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ قوی سے ضعیف کا حق اور مقیم سے مسافر کا حق دلوائیں گے، اللہ کرے۔ وہ جالب نے کہا نا کہ بولنے پر پابندی، شاید جالب کا ہی ہے، بولنے پر پابندی سوچنے پر تعزیر ہے، آج بھی ہیں پیروں میں روایات کی زنجیریں، اچھا، آج بھی جسم گھائل ہے، ہر روح پیاسی ہے، نگاہوں میں الجھن دلوں میں اداسی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرتے رہیں گے، اللہ کرے، اس میں کوئی انقطاع نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے اگر پہلے سے کوئی پازیٹیو قانون یا معاہدہ موجود ہوگا تو اس کو جاری رکھیں گے، کیونکہ وہ مفادات کے تحت بنتے ہیں، مفادات کے تحت نہیں بنتے، بات یہ۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ورچوز کے لیے اور ویلیوز کے لیے بننے والے معاہدے طویل المیعاد ہوں گے، دائمی ہوں گے، اللہ کرے، ابدی ہوں گے، دیر پا ہوں گے۔ دیکھیں جو مثالیں دی ہیں، ہیرا اور سبیر آج بھی کھڑے ہیں، بالکل صحیح، مطلب ہے حلف الفضول آج بھی کھڑا ہے، بالکل صحیح، آپ معاہدے کا ٹیکسٹ دیکھیں نا، بالکل صحیح، یہ بتاتا کیا ہے کہ آپ سوسائٹی کے ہیومن رائٹس کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ طویل المیعاد اور دائمی ہونی چاہیے، وقتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے نفاذ میں معاشی مفادات حائل نہیں ہونے چاہیے، بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے اس معاہدے کا مقصد معاشی مساوات ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، معاشی انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ کرے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ عادلانہ معاہدہ جو ہے جب بھی قائم ہوگا اس کو کبھی معطل نہیں کیا جائے گا، اللہ اکبر، یعنی دستور کبھی معطل نہیں ہوگا۔ اور 11واں نقطہ اس سے یہ ہے کہ اسلام انسانی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ اللہ، اس وقت آپ نے اسلام کا اعلان نہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ ہیومن کانشیسنس کی کال تھی کہ ہمیں مظلوموں کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ 12واں اس سے جو نقطہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے اگر حق کے لیے غیر مسلم بھی کھڑے ہوں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ بتائیے، ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ 13واں نقطہ جو ہمیں اس سے ملتا ہے، 13واں نقطہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے جب بھی کنفیڈریسی ہو، جب بھی معاہدہ ہو، جب بھی اتحاد ہو، وہ رشتوں کی بنیاد پہ نہیں، کمیونٹیز کی بنیاد پہ نہیں، مفادات کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اصولوں کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اوہو،
اقدار کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اقدار کے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور 14واں نقطہ جو اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے سوسائٹی کی بقا صرف انصاف میں ہے. واہ. سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا الملک یبقی مال کفر ولا یبقی مال ظلم. بالکل صحیح ہے. کفر کا نظام کوئی بھی حکومت کفر پہ قائم رہ سکتی ہے، بالکل صحیح. ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتی. کیونکہ جب ظلم پہ آپ دیکھیں قرآن مجید نے صرف ایک عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دی، شرک کو بھی نہیں قرار دیا، وہ سود ہے. بالکل صحیح. کیونکہ وہ ظلم ہے، بالکل صحیح. وہ براہ راست انسانیت کو نچوڑنے کے مترادف بالکل. ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے. کتاب الشفا باہمی اتحاد کا وظیفہ، باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں اور یہ عمل 11 دن تک کریں. انشاءاللہ باہمی اتحاد کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. امیر المومنین حضرت علی کربلا وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو. کاش اللہ کے ہاں مقبول بندہ بننے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے.